لایا محرم حسین کا غم ہے، کالے کپڑے ہے کالے پرچم. لایا محرم حسین کا غم ہے، کالے کپڑے ہے کالے پرچم. نوحے سبیلے. آپ کو علم ہے کہ جناب رسالہ جناب کی شان میں ہے. قرآن پاک سے کوشش ہوگی کہ آیات پڑھ کے بتایا جائے ہمارے نبی کی شان کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے. کل جو کچھ ہو سکا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ سرکار رسالت مآب کا تعارف اگر پوچھا جائے تو پھر کس سے پوچھا جائے. بندے بشر تو یہی تھے، کلمہ بھی اسی رسول کا پڑھا. اور بی بی پاک جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں کہا ہے تم تو وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے جانور پیتے تھے، تہذیب سکھانے والا بھی میرا بابا محمد مصطفیٰ. اور فرمایا آپ نے بے تہذیب لوگ تھے، تمدن کا پتہ ہی نہیں تھا، انسانیت کا شعور نہیں رکھتے تھے. ان وحشی دلوں کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا. تو سرکار نے اپنے کردار سے واضح کیا ہے یہ کردار ہے. دشمن ہیں، نبی نہیں مان رہے لیکن صادق امین مان رہے ہیں. یہ مجبور کیا ہے کردار محمدی نے دشمنوں کو بھی. میرے مولا نے اعلان کر کے کہا، سارے لوگوں کو جمع کیا کہ میں کہوں احد پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، اور تم جا کے دیکھو وہاں لشکر نہ ہو تو پھر کیا کرو گے. جاگنا یہ ہے شان رسالت. یار کافر بھی ہمارے نبی کو اتنا سچا مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم دیکھیں گے لشکر نظر نہیں آئے گا تو ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہو رہے ہیں، محمد غلط نہیں بولتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارے نبی کی شان. تو پھر اس کا تعارف کون کرائے؟ یہ کون ہے؟ ملائکہ سے پوچھیں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. جو سید الملائکہ ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں. انبیاء کے سردار تو ہمارے نبی ہیں. اور کل بھی میں نے کہا تھا درود تاج میں یہ جملہ موجود ہے وَجِبْرِيلُ خَاتِمُهُ. اس محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے جس کا خاتم جناب جبریل ہے، جس کا خدمت گزار جناب جبریل ہے. آپ چپ کر گئے ہو تو پھر سنو، یا حیران ہو تو پھر مزید ہو جاؤ. یہ نقوی صاحب سوال کیا تھا مولا امیر المومنین نے سرکار رسالت مآب سے. صحابہ کبار کے سامنے بڑے بڑے لوگ تھے، اکابرین ملت، شرفاء عرب کے سامنے جناب امیر نے جان بوجھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم افضل ہیں یا ملائکہ؟ سوال یہ ہے ہم افضل ہیں یا ملائکہ؟ ہم افضل ہیں یا ملائکہ؟ جاگنا. رسول اعظم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا علی ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا. ملائکہ ہمارے بھی خدمت گزار ہیں، ہمارے حواداروں کے بھی خدمت گزار ہیں. اور فرمایا ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا. ہمارے بھی خدمت گزار ہیں اور ہمارے حواداروں کے بھی خدمت گزار ہیں. جس نبی کے حواداروں کے خدمت گزار ملائکہ ہوں کتاب توحید میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تو پھر کس سے پوچھیں؟ جناب جبریل. لوگ کہتے ہیں جی یہ سمجھ سے ہماری سے تو بالا تر ہے بھائی. یہ لکھا ہوا ہے، ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے وَجِبْرِيلُ خَاتِمُهُ، جناب جبریل خاتم ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے جب پہلی وحی آئی نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک کو بخار ہو گیا، ڈر گئے، کانپ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور اس نے بتایا اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر آپ آخری نبی ہیں. یعنی عیسائی عالم کو علم ہے آپ آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کو علم نہیں ہے کہ میں کب سے نبی ہوں. سن لو، میں نبی پاک سے کسی نے پوچھا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب کب نہیں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا.
نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم یہ سفر تخلیق طے کر رہے تھے. تو ہمارا نبی فرماتا ہے میں اس وقت نبی تھا. اور لوگ یہ کہتے ہیں جی نبی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ فیصلہ آپ پہ ہے، ہمارے نبی افضل ہیں یا جناب عیسیٰ؟ پکی بات ہے. بے شک. اگر جواب آپ نے دیا ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے. جو یہ مانتا ہے پھر وہ تو پھنس گیا ہے نا. یہاں یا تو وہ کہے کہ جناب عیسیٰ افضل ہے، لیکن یہ کوئی مائی کلال کہہ نہیں سکتا، یہ گستاخ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب عیسیٰ افضل ہیں، ہمارے نبی نعوذ باللہ من ذالک مفضول ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو پھر پھنس گئے ہو بھائی. جواب تو آپ نے دیا ہے. قرآن کا پھندا میں ہر اس منکر کے گلے میں ڈالنے لگا ہوں جو کہتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک میں نبی ہوں یا نہیں ہوں. سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. بات اتنی ہے بھائی، میں پہلے تھا یا نہیں تھا؟ بولو. میں پہلے تھا نا بھائی. تو آپ کے پاس میں محرم پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اب کوئی دیکھنے والا کہے جی یہ مولوی آج آیا ہے، یہ آج پیدا ہوا ہے. او بھائی نہیں، میں پہلے پیدا ہو چکا تھا، میں اور جگہ پہ پڑھ بھی چکا تھا. ہاں تجھے اگر رسول کی رسالت پہ شک ہے، جس طرح میں اور مقامات پہ کئی محرم پڑھ چکا ہوں، اسی طرح محمد مصطفیٰ ہر عالم میں اپنے آپ کو نبی بنوا چکا ہے. آخر میں آ کے بشریت سے منوانا چاہ رہا ہے. جب نبی بھی نبی نہیں تھے، ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا. تو آپ نے خود کہا ہے جناب عیسیٰ افضل ہیں. جناب عیسیٰ افضل ہیں. جناب عیسیٰ کتنے سال کے تھے؟ کتنے 100 سال کے تھے. اللہ نے ان کو نبی بنایا. جناب مریم لے کے آئیں. قوم نے کہا ماں کانا ابو کے امرا سور وما کانا امے کے بغیا. نہ تو تیرے ماں باپ کا یہ کردار تھا، نہ تو ایسی تھی. یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، کہا وہ اسے نہیں، اس سے پوچھو. آج ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ایک شد نہ 2 شد، ایک بچہ لے کے آئی ہے. پھر ہمیں کہتی ہے کہ بچے سے پوچھ. ہم نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. کہا اشارے سے پوچھو تو صحیح، یہ اور ہے، تمہارے بچے اور ہیں. جب قریب آئے کہوارے کے انہوں نے کیا کہا؟ آئینی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. فرمایا میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، اللہ نے نبی بنا کے مجھے بھیجا ہے. اگر کوئی عیسائی آ جائے آپ سے مناظرہ کرے، ہمارا نبی 3 دن کا نبی تھا، تیرے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والا ہے کون. مل کے نعرہ ہے یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. جو فرمایا آپ نے جناب عیسیٰ کے بارے میں، یہ تو شکر خدا ہے کہ یہ آیات ہیں، ورنہ منکر مانتے. ہاں نبی نے کہا ہے کہ میں 3 دن کا ہوں لیکن میں نبی ہوں. نبی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا. ہاں نبی کارخانہ وحدت سے نبی بن کے آتا ہے. اور دوسرا چیلنج میں آپ کو کر رہا ہوں، تحقیق کرنا. آپ کو بات مل جائے مجھے بتانا، میں آئندہ آپ کے حوالے سے پڑھوں گا. پوری تاریخ آدمیت کو چیلنج ہے. کسی بھی مدرسے میں کسی امام کی تعلیم دکھاؤ یا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی تعلیم دکھاؤ. مدرسے سے پڑھنے سے ملا پیدا ہوتا ہے، مدرسے پڑھنے سے نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ان کے دل میں اللہ کا علم ہوتا ہے، یہ علم الہی لے کے آتے ہیں بھائی. ان کا سینہ پر ہوتا ہے، مملو ہوتا ہے علم الہی سے. تو یہی بات ہے، اللہ نے تو بتا دیا ہے. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و کل مسلمۃ. یہ بھی بات ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان مرد پر. جب علم حاصل کرنا فرض ہے تو پھر نبیوں کے لیے اللہ نے مدرسے کیوں نہیں بنوائے؟ ملائکہ بنا دیتا استاد، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بڑا ٹیوشن سینٹر بنا لیتا. تو پڑھنے سے بھائی بندہ انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے، جیسے کہ نبی. اس لیے اللہ نے یہ باب بند کر دیا ہے، پڑھنے سے مولوی بنتا ہے جسے اللہ پڑھائے، اور یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے.
ہے میں مان رہا ہوں، لیکن اتنے مقام کے باوجود حقیقت یہ ہے، اتنا مقام حاصل کرنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کے خادم ٹھہرے ہیں۔ جس نبی کے خادم کا یہ مقام ہو، اچھا مجھے یہ بتاؤ، خادم افضل ہوتا ہے یا سردار افضل ہوتا ہے؟ تم طاقت زیادہ خادم میں ہوگی یا سردار میں ہوگی؟ سردار میں، یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب خادم کی کتنی طاقت ہے؟ اتنی طاقت ہے خداوند عالم نے فرمایا جبریل میرے یوسف کو بھائی قیامت جب میں پھینک رہے ہیں، اگر 7ویں یا 11ویں اینٹ نیچے اتر گیا میں صف ملائکہ سے نکال دوں گا۔ جناب جبریل نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ کس کنویں میں ڈال رہے ہیں، کس بلّہ عالم پہ، یا تو یہ مان لو کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ماننا پڑے گا پوری کائنات میں جتنے کنویں ہیں جناب جبریل نے وہ کھنگالے ہیں، دیکھے ہیں، لیکن اتنی جلدی آ گئے ہیں چاہے کنان پر یوسف 7ویں یا 11ویں اینٹ نہیں نیچے گیا، جناب جبریل نے پروں پہ لے کے آرام سے بٹھا دیا، تو پھر ماننا پڑے گا جس خادم جناب جبریل کی یہ طاقت ہے آنے واحد میں کائنات پھرول سکتا ہے، اس محمد مصطفیٰ کے ولی وسیع ولی علی ابن ابی طالب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 گھروں میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ مدد حق حیدر۔ نعرہ اگر لگتا بھی ہے تو لگا دیا کرو، ثواب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ختم امام بے بہا نعرہ حیدری، یا علی۔ اور فرمایا میں گفتگو پسند آ رہی اللہ بھائی، کلیجہ ہے بشر کا، گستاخی کی انتہا۔ میں محمد مصطفیٰ جیسا ابھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ وہ بھائی پوری کائنات مل کے نہیں جانتی کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ حیران ہو رہے ہو بھائی، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، ہاں چاہے وہ دلیل آپ کے سامنے پیش نہ بھی ہو تو بات کے پیچھے دلیل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کائنات مل کے نہیں جانتی، آپ چپ ہو گئے، وہ کیسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کائنات مل کر نہیں جانتی ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ اب میں حدیث پڑھوں گا، آپ کہیں گے یہ تو ہم نے سنی ہوئی ہے۔ کائنات عالم کے رسول کا فرمان ہے، لا یعرف علی الا اللہ وانا، میرے بھائی علی ولی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے نا؟ لا یعرف اللہ الا علی الا علی وانا، میرے اللہ کو بھی کوئی نہیں جانتا، بس میرا بھائی علی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اسی طرح مجھے بھی کوئی نہیں جانتا۔ لا یعرفنی الا اللہ علی، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا پوری کائنات میں، یا وہ بنانے والا اللہ جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ تو جناب جبریل سے پوچھیں کہ اپنے نبی اور سردار کا تعارف کرا، اور یہ دنیا نہیں ہے وہ کہہ دے ادھر سے ادھر، وہاں تو حقائق بیان ہونے ہیں۔ جو اس نے کہنا ہے کہ میں اس نبی کی شان کیسے بیان کروں جس کی بارگاہ میں جاتا ہوں، لما جاء جبریل فی مجلس نبی یجلس قعدۃ العبد، جب بارگاہ رسالت میں یہ جناب جبریل جاتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی ڈر گئے اور کندھے ہلا رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کر رہا تھا، وہ خود ان کی حالت کیا ہے؟ لما جاء جبریل فی مجلس نبی یجلس قعدۃ العبد، جب بھی نبی کی بارگاہ میں آتا ہے تو یوں زانو سمیٹ کے بیٹھتا ہے جس طرح ایک نوکر جابر سردار کے سامنے بیٹھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس جملے میں نہ داد نہ نعرہ، ٹھیک ہے، پہلے داد تھی نعرہ نہیں تھا۔ تو پھر کون بتائے گا محمد مصطفیٰ کا تعارف؟ وہ کہے گا جس کی حقیقت محمد جیسی ہو، دہن اطہر کے اندر زبان اللہ کی ہو، جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو انا علی من نور واحد، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے۔ یہاں پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے
جی ہم نور تو ایک مانتے ہیں اور آگے تو اور باتیں ہیں، آگے ہم کچھ نہیں مانتے. ان کے لیے اگر کہو تو میں دلیل، یہ علم کلام ہے کہ سوال کرنا اس کا جواب دینا، تاکہ آپ کے پاس ہر اعتراض کا جواب پہلے سے موجود ہو. تو نبی پاک نے اچھا کبھی بڑے بندے نے کہا ہے کہ یہ مثلا بھئی آپ کا لباس جو ہے نا وہ میں پہنتا ہوں، بڑا بندہ کہے گا ایم پی ایم مر جائے گا، ہمارا پیسہ لوٹ کے باہر سے خریدے گا تو برانڈ کا لباس پہنے گا، ہمارا تو نہیں پہنے گا. بھئی سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے. اور چھوٹے بندے کی تو خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ لباس مجھے مل جائے، یہ تو لباس ہے نا. اچھا اور دوسری بات، اگر کسی بڑے سیاستدان کو خون کی ضرورت ہے تو وہ کسی بیچارے دیہاڑی دار کا خون لگوائے گا؟ بولو، مر جائے گا. چاہے وہ گوروں کا انگریزوں کا لگوا لے گا باہر جا کے یو کے میں انگلینڈ میں، لیکن ہمارے دیہاڑی دار مسلمان کا بھی نہیں لگوائے گا. میں اعلیٰ ہوں تو یہ مجھ سے کم ہے. تو یہی جملہ میں کہنے لگا ہوں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے، میرا اور علی بادشاہ کا ایک ہی نور ہے، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے. کوئی کہے نور تو ایک ہے، آگے صفات تو پھر بڑا کہہ رہا ہے، چھوٹا نہیں کہہ رہا، بڑا محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی اور نفسوں کا نفسی. یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا نفس مجھ محمد کا نفس ہے. یا علی یا علی بڑا کہہ رہا ہے نا بھائی، چھوٹے نے تو نہیں، یا علی چھوٹے نے نہیں کہا کہ حضور آپ کا خون میرا خون ہے. تو لوگ کہتے بھئی یہ رشتہ تو مولا امیر نے جوڑا ہے. نہیں، جو بڑا ہے وہ رشتے جوڑ رہا ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے. تو یہ اگر چاہیں تعارف کرائیں محمد مصطفیٰ کا تو یہ کروا سکتے ہیں، یا ان کا اللہ کروا سکتا ہے، یا وہ کروا سکتا ہے جس کو یہ ہستیاں بتائیں کہ یہ شان ہے ہمارے نبی کی، اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا. بے شک. اب میں جو کہہ رہا تھا قرآن سے بتاؤں میں بندے کی گستاخ کتنے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد گستاخیاں دیکھو. قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے، ہاں یہ البتہ اشارے تو چھوڑتی ہے لیکن اشارے بڑے واضح، کیونکہ اس کی صفت ہے صامت گونگی کتاب، لیکن اشارے. اور گونگا بھی کہ کس گھر کا گونگا ہے قرآن. اگر آپ اپنے گھر کا اللہ مان دے، کہیں پہ بچہ گونگا ہو، آغا وحید خراسانی حافظہ اللہ کے پاس لے کے چلے جائیں قوم میں، حضور یہ ہمارا بچہ ہے گونگا ہے، یہ اشارے کرتا ہے، آپ مجتہد ہیں تو بتائیں یہ کیا کہتا ہے. کہیں گے عقل کا علاج کراؤ. ہم تو آپ کو سمجھدار سمجھ رہے تھے. اگر اس بچے کے اشارے سمجھنے ہیں تو اس کے گھر والوں سے پوچھو، جس گھر کا گونگا ہے وہ بتائیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن دنیا کے گھر کا گونگا نہیں، محمد و علی کے گھر کا گونگا ہے. یہ گھر بتائے گا یہ قرآن اشارے میں کیا کہہ رہا ہے. بولتا نہیں ہے گونگا، لیکن سر پہ انگلی تو رکھتا ہے نا، یوں کہ یہ ہے جس نے مجھے مارا ہے. یہ کہہ سکتا ہے نا یوں اٹھا کے اس نے مجھے مارا ہے، اشارے میں کہے گا مارا ہے، اور یہ ہے مجھے مارنے والا. تو اب قرآن نے واضح اشارے چھوڑے. اب لوگ پہلے زمانے میں بھی، رسول پاک کے زمانے میں بھی ایسے گستاخ تھے، اور جب بھی گستاخی کی ہے اہل بیت اطہار پہ تو کلمہ پڑھنے والوں نے زیادہ گستاخی کی. یہ نبی ہم جیسا. ہاں تو سورہ مبارکہ ہے ہود کی ایک آیت میں پڑھنے لگا، بلکہ فرقان کی آیت ہے، سورہ مبارکہ فرقان کی. تو لوگوں نے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. اس رسول کو کیا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے. یہ گستاخ کہہ رہے ہیں اس رسول کو کیا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے. تو آگے اللہ نے جواب دیا ہے فانظر کیف ضرب لکم الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. میرے حبیب دیکھ تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں. فضلوا یہ گمراہ ہو رہے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا کبھی بھی اب میں ان کو سبیل کے نزدیک نہیں آنے دوں گا.
یستطیعوا سبیلا، یہ کبھی سبیل تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کو استطاعت ہی نہیں ہوگی، نہ پہنچتے ہیں نہ پہنچ پائیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، نہ پہنچتے ہیں نہ پہنچ پائیں گے۔ یہ کیا ہے سبیل؟ اللہ جو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت من سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ ہماری سبیل میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کاٹ دیا جائے، اس دانے سے 7 بالیاں 7 سٹے اگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو بندہ ہماری سبیل پہ خرچ کرے میں ایک کے بدلے 700 واپس دیتا ہوں۔ کون ہے سبیل؟ محمد سبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ قرآن میں سبیل لقب ہے شوہر بطول جناب امیر کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مدد حق۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب تو جو یہ کہے جی یہ ہے ہی میری طرح، اس سے بڑا گستاخ پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں اس نبی کو کیا ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یا قلتام یمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدا نے کہا کیسی مثالیں دیتے ہیں تیرے لیے، تو میں اللہ ہو کہ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، سند دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو اعزاز دے رہا ہوں، یہ گمراہ ہیں، سبیل کے قریب بھی کبھی نہیں آ سکتے۔ آگے چلیں، ہے اجازت آگے؟ ہاں، یہ غالباً سورہ مبارکہ ہود کی آیت ہے جو بھی پڑھنے لگا ہوں۔ خداوند عالم نے کہا انی آئذک ان تکون من الجاہلین۔ ہاں جناب نوح علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا ہے، جب دعا مانگی ہے نا جناب نوح نے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل ہے، انہو من اہلی، تو خدا نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کی عمل صالح نہیں ہے، تو یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا ہے، تیری اہل سے خارج ہو گیا ہے۔ میں ایک جملہ اگر آپ چاہو تو آپ کی اجازت سے کہہ دوں، بیٹا ہے عمل غیر صالح ہے تو یعنی بیٹا ہونے سے خارج ہو گیا ہے، اہل سے خارج ہو گیا ہے، نکل گیا ہے، خدا نے نکال دیا ہے۔ تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں جب بیٹا ہو کر عمل غیر صالح کرے وہ خارج ہوتا ہے، اگر کوئی دوست عمل غیر صالح کرے تو وہ زیادہ خارج ہو جائے گا۔ جب آپ کے ہاں یہ معیار ہے کہ اگر آپ کا بیٹا گستاخ ہے آپ نے اس کو نکال دینا ہے، آپ کا اگر کوئی نوکر گستاخ ہو اس کو تو مار کے آپ بھگائیں گے اور نکالیں گے کہ دفعہ ہو جا، اس شہر میں بھی دوبارہ واپس نہ آنا۔ تو اب دیکھ لو نبی سے خدا کہہ رہا ہے میں تجھے واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، جاہلوں جیسا نہ ہو، کیونکہ تو نبی ہے تیرا مقام بلند ہے، جاہلوں جیسا نہ ہونا، نبی کا مقام بلند ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان جیسا نہ ہونا تیری توہین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جناب نوح سے اللہ نے کہا ہے اور ہمارے نبی سے بھی کچھ کہا ہے۔ اگر چاہو ولائے امیر المومنین اور ولائے سرور کائنات کے نشے آ جائیں گے، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، لا تکن کصاحب الحوت، اللہ کہہ رہا ہے اور میرے نبی مچھلی جیسے نبی جیسا نہ بننا، نہ بننا، جناب یونس جیسا نہ بننا۔ اب میں پہلے آپ کو مثال دوں، آپ کے بچے ہیں نا جو سمجھدار خان والے کے بچے ہوتے ہیں، تو میں ان کو تیار کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ گلی محلے میں عام بچوں سے نہ کھیلنا، یعنی وہ سمجھتی ہیں ہمارے بچوں کا معیار بلند ہے اور بچہ پست نہ ہو جائے، پست لوگوں کے ساتھ کھیل کے دوستی ان کی صحبت میں آ کے پستی میں نہ دھکیلا جائے ہمارا بچہ، تو اس لیے وہ روک دیے کہ عام بچوں سے نہ کھیلنا یا فلاں گھر کے بچوں سے نہ کھیلنا۔ اللہ یہی کچھ کہہ رہا ہے، لا تکن کصاحب الحوت، وہاں سے کہا تھا جناب نوح علیہ السلام کو کہ جاہلوں جیسا نہ بننا، تیری توہین ہے، تو نبی ہے۔ یہاں ہمارے نبی کو کیا اللہ کہہ رہا ہے،
جیسے مائیں بچوں سے کہتی ہیں ان بچوں سے نہ کھیلنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ یہی کہہ رہا ہے تو یونس جیسا نہ بننا، اور تیری توحید ہے جملہ کہنے لگا ہوں، اور جب اللہ کے بنائے ہوئے سارے نبی مل کر محمد کی برابری نہیں کر سکتے، عام بندہ محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن ہے، ہاں پڑھ لینا جا کے گھروں میں، سورہ یونس کی یہ عادت ہے، پڑھ لینا۔ اللہ کی نگاہ میں توہین ہو جاتی ہے ہمارے نبی کی کہ اگر انبیاء جیسا بنے، انبیاء جیسا، تو پتہ نہیں خدا اس کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر فقط ہم ترجمہ کرتے ہیں تیرے اخلاق عظیم ہیں، لیکن جہاں بھی محمد مصطفیٰ ہے اگر ان کی خلقت ہے تو وہ عظیم ہے۔ محمد مصطفیٰ عالم رمحوت میں ہے تو عظیم تھے، عالم ہاہوت میں آئے تو عظیم تھے، عالم ملکوت میں تھے تو عظیم تھے، عالم مانا میں تھے تو عظیم تھے، عالم اجسام میں تھے تو عظیم تھے۔ محمد مصطفیٰ کی پہلی خلقت عظیم، نورانی خلقت عظیم، جسمانی خلقت عظیم، دنیا میں آ گئے عظیم، جب بچے تھے عظیم، جب چلنا شروع کیا عظیم، جب لڑکپن میں آئے عظیم، عالم شباب میں آئے عظیم، شباب ڈھلنے لگا عظیم، جب شادیاں کی تو عظیم، لوگوں کو اپنے قریب بٹھایا تو عظیم، کسی کو بھگایا تو عظیم، اور کوئی حکم سنایا تو عظیم، جب من کن تو مولا کا اعلان کیا تو عظیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے نا، تیری تخلیق بھی عظیم ہے، تیرے اخلاق بھی عظیم ہے، تو جہاں بھی ہو وہاں عظمت کا مینار نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے تجھے بنایا ہی اپنی سند کا او شاہکار ہے کہ کائنات عالم کا کوئی بندہ دیکھے تو تجھ میں عیب نظر ہی نہ آئے۔ آپ کے گھر جانور ہیں نا، سارے زمینداروں ماشاءاللہ ہے نا جانور، تو یہ آپ کا تجربہ ہے، تو آپ جانور کو پانی پلاتے ہوئے جانور کی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھینس کو پانی پلانے کے لیے؟ چھی، کافرین یہی کہتے ہیں نا۔ اب وہ بھینس خود پانی پینے والی یا دوسری بھینسیں یا گائیں کھڑی ہیں، وہ کہیں جی اپنے دل میں مسکرا کے یہ جو ہمارا مالک ہے یہ تو ہم جیسا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ہم جاہل ہیں، ہماری جہالت کی وجہ سے مالک تنزلی کے درجے پہ آ رہا ہے، جس طرح تم تنزلی کے درجے پہ آ کے حیوانات کو سمجھاتے ہو، محمد مصطفیٰ تنزلی کے آخری درجے پہ آئے، لباس بشر پہن کے نہ آتے تو تیری آنکھ میں تاب کہاں ہے؟ تو محمد کو دیکھ کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جیسے آپ اپنے جانور کو، اپنے سر خرید جانور کو چھی کہتے ہو، اور دیگر جانور کہیں گے ہمارا مالک تو ہم جیسا ہے، وہ گستاخی ہے، تم اور ہو، یہ اور ہے۔ عقل کی بھی بات کرو تو تمہاری عقل کیا ہے؟ میں نے کل آپ سے نہیں کہا تھا معجزہ ہے جس کا سایہ نہیں، لباس کا بھی سایہ نہیں۔ اعلیٰ میں کوئی بندہ جائے، سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا آپ اوپر جاؤ، چلتے چلتے جب فضا میں جاؤ گے تو ہوا کا پریشر اتنا ہوتا ہے آپ کا جسم پھٹ جائے گا، ریزے میں آپ پھٹ جاؤ گے۔ تو یہ کیسا نبی ہے؟ میری طرف دیکھنا، اشارہ سمجھنا، اور جس کو تم اپنے جیسا کہتا ہے اس کا مقام تو پہچان کے مقام کتنا بلند ہے۔ جس کو فرشتہ نور کہتے ہو وہ سدرہ پہ کانپ رہا ہے، جس کو بشر کہتے ہو آپ ایک جوتوں سمیت ہو جا رہا ہے۔ واجب اور فرمایا آپ نے نبی کو پہچان میں نکلے ہیں، نبی کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا،
दो हस्तियों ने पहचाना है, बनाने वाले ने या साथ बनने वाले ने। और उसके अलावा कोई नहीं जानता हमारे नबी का मकाम क्या है। वाह जी वाह। तो ये हमारे नबी की सिफत है भाई, सिफत है। अच्छा चलो एक और मैं आपको मिसाल, हमारे नबी की ये किबला सिफत है कि जिस आलम में भी गए हैं ना तो उन्होंने यही सोचा है, समझा है कि ये हम जैसे हैं। ठीक है, तीतर आपने घर में रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, कभी रखा है तीतर? अब देखिए दुश्मनाने आले मोहम्मद पे लानत करता है, ऐब वाली बात नहीं है, लड़ाया ना करो, लड़ाइयाँ जायज़ नहीं है, तो घर में फिर अंदर रखो तो कोई ऐब वाली बात नहीं है, इन पे शर्तें ना लगाओ। तो इनकी तो सिफत ही यही है। पहले मैं आपको इसको अरबी में दुर्राज भी कहते हैं, दिर्राज भी कहते हैं। तो मौला अमीर अल मोमिनीन सफा और मरवा के दरमियान सैर फरमा रहे थे, सैर फरमाते फरमाते सफा मरवा से आगे पहाड़ों पे गए तो चंद साहबी भी साथ थे, तो देखा इधर नक्को दक सहारा है, रेगिस्तानी सहारा, पानी भी नहीं है, लेकिन एक तीतर है जो मौला के कदमों के पीछे पीछे चलता है। तो सहाबियों ने बड़ी कोशिश की कि इसको डराओ और ताकि मौला अमीर के आगे जाके उड़े। वो उड़ता है और मौला के पीछे फिर गिर जाता है, फिर उड़ाते हैं, फिर मौला के पीछे। लोगों ने कहा हुजूर वजह क्या है? हमने बड़ी कोशिश की है कि ये एक कदम आपसे आगे बढ़े, बढ़ता ही नहीं है। अगर आप जाग रहे हो तो विलाय अमीरुल मोमिनीन का नशा आ जाएगा अगर आपने सुन लिया। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है ज़ात किबरिया सिफात की जिसके कब्ज़ा इक़्तिदार में मेरी जिंदगी है, जो भी अली से आगे बढ़े वो हलाली नहीं पक्का हरामी होता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मदद हक और है बात तीतर की हो रही थी तो सरकार ने उसको बुलाया, इधर आ। मौला के हाथ पे बैठ गया। लोगों ने पूछा मौला इससे पूछे ये खाता क्या है, पीता क्या है? इधर तो खाना पीना ही नहीं है, पानी भी नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो बताएं कि मौला अमीर ने सवाल किया तीतर में क्या जवाब दिया है, और फिर मैं बताऊंगा। जैसे आप छींक करते हो हैवानात को, तीतर के साथ भी तो मालिक बोलता है। फिर और बताएंगे फिर क्या होता है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने पूछा मुझे बता तू क्या खाता है? कहता है तेरी विलायत मुतलका कुल्लिया इलाहिया की कसम, जब प्यास लगती है तो तुम पे दरूद भेजता हूँ, जब भूख लगती है तो तेरे दुश्मनों पे लानत करता हूँ। क्या कहना, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब तीतर का मालिक उसकी बोली में कुछ कहे, ठीक है, उसको बुलवाने के लिए भी कुछ कहते हैं ना अपनी जबान में। वो तीतर या दीगर कहेंगे जी हमारा मालिक तो हम जैसा है, बस यही कुछ है, ये हमारी अक्ल की भूल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा आलम मलकूत में आए तो मलाइका कहते हैं कि शायद हम जैसा है, और आलम बशर में आए तो बंदा बशर कहता है कि हम जैसे हैं। ठीक है, मलाइका अलबत्ता गुस्ताखी के लहजे में नहीं कहते, उनकी ज़हनी सोच इतनी है कि आलम मलकूत में जो है फिर यही आलम मलकूत के बादशाह है, मतलब वो ये समझ लेते हैं, लेकिन उनको मार्फत नहीं है। और हमारे नबी की शान, आखिरी जुमला, हमारे नबी की शान नबूवत नहीं है। ये नहीं कहा अवल मा खलक़ल्लाह नबूवती, ये नहीं कहा अवल मा खलक़ल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। जो हैरान हो रहा है हैरान करके मैं जानने लगा हूँ। हाँ जल्दी आखिरी जुमला फज़ाइल का, उसके बाद जिक्र मसाइब, चंद जुमले। नियाज़ हुसैन मेरी तरफ देखना, हमारे नबी की शान नबूवत नहीं है। फिर सुन लो, गौर से सुनो, हमारे नबी की शान नबूवत नहीं है, बल्कि नबूवत की शान हमारा नबी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। नबूवत की शान अब वक्त नहीं है। 8:10 हो चुके हैं, और ना मैं दलील कल दूंगा कि किस तरह वो नबूवत की शान है। लेकिन आज यही याद रख लेना, हमारे नबी की शान नबूवत नहीं है, नबूवत की शान हमारा नबी है। मोहम्मद वाले
बात। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत ही बड़ी थी। अज़दारो, आज 2 मुहर्रम है। करबला के मुसाफिर हुसैन का काफिला करबला में पहुंच चुका है। जिगर में ताप नहीं है, सीने में ताकत नहीं, ज़बान में जुर्रत नहीं कि करबला वालों के मसाइब किस तरह बयान किए जाएं। क्योंकि मुझे पता है किताबों के सफ़ात भी हमारे सामने हैं, रोने की अज़मत भी मैं बेहतर जानता हूँ, किताबों में पढ़ चुका हूँ। इसलिए बेताबाना मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि सारे बंदे मिल के आलिया बीबी को पुरसा दें। इमाम हुसैन बादशाह 2 मुहर्रम को करबला में पहुँचे। इंशाअल्लाह कल भी तैयारी पड़ी जाएगी। 7-8 मुहर्रम तक भी जहाँ पे ज़ाकिरीन होते हैं तो मैं फ़कत इमाम हुसैन बादशाह की तैयारी पढ़ता हूँ। वहाँ पे बाद मकामात पे ममनू होता है पहले शहादतें पढ़ना। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करने लगा हूँ, ये न समझना कि इमाम हुसैन मज़लूम की तैयारी का मज़मून नहीं है, क्योंकि आज 2 मुहर्रम है। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि करबला में पहुँचे हैं गरीब ज़हरा। जो ही पहुँचे मेरे मौला ने जनाब अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास काफिला रोक, महमल बिठा, खैमे लगा। बीबी आलिया फरमाती है कि पहले मैंने कभी भी इत्मीनान नहीं देखा था इस जुमले में, चूँकि हर मंजिल पे इमाम हुसैन फरमाते थे कि काफिला रोको, महमल बिठाओ, खैमे लगाओ। बीबी फरमाती है मैंने बड़ा इत्मीनान देखा है अपने भैया हुसैन के लबो लहजे में, तो मैंने इरादा किया मैं महमल का पर्दा हटा के देखूँ कौन सी जगह है। मैंने देखा तो करबला का जंगल नजर आया। मैंने अपने करीब अपने भैया हुसैन को बुलाया। मैंने कहा हुसैन वीर मुझे ये बता, मैं आलिया हूँ और ये है करबला का जंगल। मुझे तो लगता है इसके बाद हमारे क़याम कहीं और मुंतकिल नहीं होने। मुझे देख, इस डरावने जंगल को देख। तो इमाम हुसैन की आंखें नहीं सावन के बादल, रो के फरमाया पहना मैं अपनी मर्जी से नहीं रुका। हादा महत्तो रिहालना व हादा मक्तल और रिजालना, ये हमारे ख़याम लगाने की जगह है, ये चिटियल मैदान हमारे जवानों का मक्तल है। रोने वालों करबला में करबला का मजमून इमाम हुसैन सुना रहे हैं आलिया बीबी को। अब खुद इंसाफ करो, जो चेहरा हुसैन की आशिक बीबी है उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। रो रो के फरमा रहे हैं यहाँ पे मेरा बुरैर गिरेगा, यहाँ पे मेरा हबीब शहीद होगा, यहाँ पे ज़ुहैर बिन कैन मारा जाएगा, यहाँ पे जौन मारा जाएगा, यहाँ पे आतिश बिन शबीब शाकिरी मारा जाएगा, यहाँ पे अब्दुल्ला मारा जाएगा, यहाँ पे सैदावी मारा जाएगा। एक एक शहीद का नाम लेने के बाद फिर खानदान बनी हाशिम के शहदा का नाम लिया। फरमाया इस जगह पे मेरे शबीह पैगंबर करील जवान बेटे के सीने में बर्छी लगेगी। आफरीन मातम करके कहो हुसैन तेरा अपना नसीब। आलिया बीबी का फरमान है, आराम से सुन लो। जहाँ भी जनाब अली अकबर को कोई मसाइल पड़ा जाए, जो बंदा न रोए मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इमाम हुसैन ने रो के फरमाया इस जगह पे करील जवान शबीह पैगंबर जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। इस जगह टीले के साथ मेरे हाथों पे सगीर अली असगर शहीद होंगे। इस जगह पे अब्बास का दायां बाजू कलम होगा, बाबुल फुरात की तरफ दूसरा बाजू कलम होगा। ये अब्बास अलमदार का मक्तल है। और होके फरमाया ये मैदान जनाब कासिम का मक्तल है। एक एक शहीद का नाम ले रहे हैं। इमाम हुसैन अपना मक्तल भी बताया। बीबी पाक ने बुलंद आवाज से बयान करके कहा हुसैन आपने हर शहीद का नाम लिया है, मेरी जोड़ी का नाम नहीं लिया। मेरे बच्चों से कोई नाराजगी है। गरीब रोते रोते मट्टी पे बैठ गए, रो के फरमाया ना आप रो ना मुझे रुला। आपको इल्म नहीं है, मैंने तो उन शहदा के नाम लिए हैं जो करबला की जागीर के अंदर उतरेंगे। तेरी जोड़ी करबला के बाहर उतरेगी। मातम करके कहो आलिया बीबी तेरा अपना नसीब। यही हक है गरीबों के गम में रोने का। 2 मुहर्रम है, इंतजार
انتظار نہ کرو، امتحان نہ لیا کرو، بالخصوص مسائب میں جھولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ میری دعا ہے، ہم تو اپنا گھر بند کر کے آتے ہیں، تالا کھول کے آباد گھر ہوتا ہے، جا کے سکون کرتے ہیں۔ قسمت حسین مظفر کی جس کے گھر کو تالے لگے اور آج تک نہیں کھل سکے۔ دعا مانگا کرو میرے اللہ امام حسین علیہ السلام دوبارہ آباد ہو، ہم گناہگار امام حسین کو ہنستا بستا دیکھے۔ قیامت سے بڑا مصائب، کربلا کے غریب نے فرمایا میں نے ان جوانوں کا نام لیا ہے جو کربلا کی جاگیر کے اندر اتریں گے، تیری جوڑی تو کربلا کی جاگیر کے بہت باہر اترے گی، اس لیے نام نہیں لیا۔ بہت روئے بہن بھائی۔ اس کے بعد کربلا کے غریب نے فرمایا عباس جلدی جلدی خیام لگوائے، میری بہن آتی نہیں ہے انتظار کی، تھک نہ جائے۔ ادھر خیام لگ گئے، ادھر مولا امام حسین نے فرمایا جناب عباس اور مولا علی اکبر سے کہ جاؤ سامنے بنی اسد والوں کی آبادی ہے، ان کی بستی ہے، ان کو میرا پیغام دو، حسین ابن علی تمہارے مہمان ہیں، تمہارے پڑوس میں آئے ہیں، سارے آؤ، جوان بھی آؤ، بزرگ بھی آؤ، بچے بھی آؤ۔ اور رونے والوں سارے خاندان بنی اسد کے لوگ آ گئے۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام چلے، خاندان بنی ہاشم کے جوان اور ان کے پیچھے پیچھے حسین کے جانثار، ہاں دونوں گروپوں میں سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا بنی اسد والوں مجھے جانتے ہو، میں حسین ابن علی ہوں، مولا ہم بڑا جانتے ہیں آپ کو، مولا ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پوری زمین ارض جتنی بھی زمین ہے اللہ نے بنائی ہے، وہ میری اماں کا حق المہر ہے، اور لیکن اس زمین پہ ظاہری قبضہ تمہارا ہے، میں چاہتا ہوں یہ جاگیر تم بیچو، میں حسین ابن علی خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا پہلے تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ یہ زمین نہ لیں۔ مولا نے پوچھا وجہ، انہوں نے کہا بڑی بھاری زمین ہے، اس کو کوئی نبی بھی آباد نہیں کر سکا۔ کربلا کے غریب نے رو کے فرمایا وہ نبی تھے، میں حسین ابن علی ہوں، کیسے کوئی نبی آباد کر سکتا؟ اس کے پاس کوئی عباس جیسا بھائی تھا، ان کے پاس کوئی جناب علی اکبر جیسا بیٹا تھا، ان کے پاس اون محمد جیسے بھانجے تھے، ان کے پاس جناب امیر قاسم جیسا کوئی بھتیجا ہے، ان جیسے کوئی جانثار ہے۔ ہاں میری جو عالیہ بہن ہے کسی نبی کی ایسی بہن ہے، وہ اور تھے، ہم اور ہیں، وہ نبی تھے، میں حسین ہوں۔ آپ اس کو فروخت کرو، قیمت مانگو، میں حسین ابن علی اس کی قیمت ادا کرتا ہوں، اور تاکہ اس کا بیع نامہ لکھا جائے گا میرے علی اکبر کے نام۔ آج کے بعد یہ جاگیر علی اکبر مشہور ہو جائے، جو میرا بھی بیٹا ہے، میری عالیہ بہن کا بھی بیٹا ہے۔ عزادارو بنی اسد والوں نے کہا مولا پھر اس کی قیمت ہم لیں گے 20,000 دینار۔ مولا امام حسین مظلوم نے فرمایا جناب عباس سے کہ جاؤ میری شریکت الحسین بہن سے کہو 30,000 دینار دے۔ بی بی پاک نے 30,000 دینار دیے، کربلا کے غریب نے بھی 30,000 دینار اپنی طرف سے ملائے، 60,000 دینار ملے بنی اسد والے لوگوں کو۔ وہ حیران ہو گئے کہ مولا ہم نے تو 20,000 مانگے ہیں، آپ 60,000 کیوں دے رہے ہیں؟ تو جو بندہ ابھی تک نہیں رویا، میرا دعویٰ نہیں ہے، میری کوشش بھی ہے، دعوت پرسہ بھی ہے، امید بھی ہے کہ ہر مومن کی آنکھ وضو کر لے گی، چونکہ اس سے مجبوری والا مسائب و مقتل کی تاریخ میں نہیں ہے۔ کربلا کے غریب امام حسین نے فرمایا بنی اسد والو تم نے 20,000 دینار مانگے ہیں نا، اور میں نے 60 دیے ہیں، تو ترتیب سن لو۔ فرمایا یہ 20,000 دینار ہے تمہاری زمین کی اجرت، اس کا بیع نامہ لکھ دو میرے علی اکبر کے نام، تاکہ یہ آج کے بعد جاگیر علی اکبر مشہور ہو جائے۔ دوسرے اور تیسرے 20,000 دینار وہ کس چیز کی ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے دیکھو، سر چکایا وہ تھا، انہوں نے امام حسین مظلوم کو دیکھا، دائیں طرف جناب عباس تھے، بائیں طرف جناب علی اکبر تھے، ساتھ ساتھ ہاشمی جوان تھے، پیچھے مولا امام حسین کے جانثار تھے۔ فرمایا دیکھو ہم جتنے بھی کھڑے ہیں نا، آج ہے 2 محرم، ہم 10 محرم کو سارے مارے جائیں گے، اسی زمین میں شہید ہو جائیں گے، ہمارے خون سے یہ دھرتی کربلا سے معلّہ بن جائے گی۔ آفرین آفرین، لاپرواہی نہ کرو، بڑی مقبول مجلس ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں مولا امام زمانہ دیکھ 414 والے کس طرح دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، کس طرح گریہ کر رہے ہیں غریب کی مظلومیت میں۔
आफरीन, शर्मा के न रोया करो, मौला इमाम सज्जाद का फरमान है, बुलंद ठाड़े मार के रोया करो, और गलियों से गुजरा करो, रोया करो, ताकि लोग पूछे क्यों रो रहे हो, तो जवाब देना आज करबला में इमाम हुसैन पहुंच चुके हैं, जिसने अपनी मक्तल, अपनी कब्र की जगह भी जिंदगी में खरीद की है, वो हुसैन इब्न अली। आफरीन, मौला पाक आपका सब मंजूर और मकबूल फरमाए। मौला ने फरमाया हम सारे शहीद हो जाएंगे, तो मौला फिर सरकार ने फरमाया मेरी कब्र के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से, बुल्दान आलम से मेरे ज़ाहिर आएंगे, यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, तुम्हारी बस्ती है, जो भी मेरी कब्र का ज़ाहिर आए, खुदा का माया दिल करता है दीवार में माथा मार के इमाम हुसैन की गुर्बत पे रोया जाए। गरीब हुसैन ने रो रो के यही कहा कि मैं जानता हूँ मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए मेरे ज़ाहिर आएंगे, यहाँ कोई आबादी नहीं है, जो भी मेरी कब्र का ज़वार आए उसको अपने घर में ले जाना, उसको खाना खिलाना, 3 दिन मेहमान रखना, ठंडे पानी पिला के कहना हुसैन की तरफ से तुम्हारी दावत की जा रही है। मातम करके कहो यार हुसैन तेरा अपना नसीब, और जिस हुसैन को सवारों का ये ख्याल है वही हुसैन करबला में यौम आशूर जनाब अली असगर के लिए थोड़ा सा पानी तलब कर रहे थे, मुसलमानों ने मौला इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया। मातम करके कहो गरीब हुसैन तेरा अपना नसीब, मौला इमाम हुसैन तेरा अपना मुकद्दर। रोने वालों कयामत से बड़ा मसाइल तो आगे है। मेरे मौला इमाम हुसैन ने फरमाया ओ बनी असद वालों, ये जो आखिरी 20,000 दिनार है ना, फौज शाम हमें शहीद करेगी, अपने नजस लाशें दफन करेगी, हमारा कोई नहीं बचेगा जो हमारे लाशें दफन कर दे। ये 20,000 दिनार हमारे लाशें दफन कराई की उजरत है। और करबला मोहल्ला में कयामत का सभा था, बनी असद वाले रो रहे थे, इधर खानदान बनी हाशिम हुसैन के सारे जानिसार भी रो रहे थे। करबला में जल्जले बपा हो गए थे। जब बहुत रो चुके बनी असद वाले, तो मौला इमाम हुसैन ने फरमाया मुमकिन है मैं तुम्हारे पर्दादारों से मस्तूरात से कोई बात कर लूं। उन्होंने कहा मौला आपकी नौकरानियां हैं, हम बुलाते हैं। तो सरकार ने फरमाया फिर सारे पर्दादारों को बुलाओ, वहाँ मासूम छोटी बच्चियां भी आए, जवान भी आए, जो ज़ईफ हैं वो भी आए। रोने वालों पर्दादार आ गए बनी असद वाले। अब इमाम हुसैन के सारे जानिसारों ने पुष्ट कर ली। इमाम हुसैन ने सर झुकाया, रो के फरमाया ओ बनी असद के पर्दादारों और बनी असद की औरतों, मैं और मेरी अम्मा ज़हरा तुम्हारी और तुम्हारे मर्दों की जन्नत के ज़ामिन है। मैंने 20,000 दिनार भी दे दिए हैं अपने लाशें दफन कराई की उजरत। और तुम्हारी मिन्नत करता हूँ अगर हुकूमत के खौफ से तुम्हारे मर्द हमें दफन न कर सके तो तुम हम परदेशियों के लाशें दफन कर देना। यार मातम करो, इतना मजलूम भी कोई गुजरा है जमाने में जो कब्र की जगह खरीद चुका है, लाशें दफन कराई की उजरत भी दे चुका है। और उसके बाद औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, उन्होंने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह ज़हरा, और मोहम्मद मुस्तफा तेरा हुसैन इतना गरीब हो गया है, और या अली तेरा हुसैन इतना गरीब हो गया है, बीबी सैयदा तेरा हुसैन इतना मजबूर हो गया है। और रोने वालों उसके बाद मेरे मौला इमाम हुसैन बनी असद के बच्चों के पास आए। बच्चों के सामने 2 सालों ऐसे बैठ गए जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। इसी मसाइब के लिए मैंने कहा था कि शायद हर मोमिन की आंख भूल उतर ले और बात खत्म करने लगा हूँ, वक्त भी पूरा हो रहा है। नियाज़ हुसैन मेरी तरफ देख रहा, इमाम हुसैन तशहुद की हालत में बैठ गए। आराम से सुनो, मैं फिर जुमला कहता हूँ। इमाम हुसैन बनी असद के बच्चों के सामने तशहुद की हालत में बैठ गए। मेरे मौला ने बहुत गिरिया किया, बड़े प्यार से कहा बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे पर्दादार और तुम्हारे मर्द हुकूमत के डर से हमारे लाशें दफन न कर सके तो मैं हुसैन तुम्हारी मिन्नत करता हूँ हमारे लाशें दफन कर दोगे। और बच्चों का गिरिया बुलंद हुआ, पैर बुलंद हुए, रो के कहा बादशाही आप कर रहे हैं मौला, हम हाजिर हैं, लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम तो काबर नहीं बना सकते। गरीब ने कहा काबर बनाने का तरीका मैं हुसैन
सिखाता हूँ। मातम करो ना यार, सर पे मातम करके कहो हुसैन तेरा अपना नसीब। ये देखो ये छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, हुसैन की मजलूमियत इतनी ज्यादा है। हुसैन ने फरमाया मैं तरीका बताता हूँ। बच्चों ने कहा मौला कौन सा तरीका? मौला ने फरमाया तुम खेलते हो? हाँ मौला हम खेलते हैं। कहाँ खेलते हो? मौला हम बस्ती, अपनी बस्ती में खेलते हैं। सरकार ने फरमाया जब 10 मुहर्रम आ जाए ना, शाम के वक्त जब असर से सूरज ढलने लगे, उस वक्त अपनी बस्ती में न खेलना, इस चिड़िया मैदान में चले